إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. اس کو بندی کر رہا ہوں، آواز سننے نہیں آئے گا. رمضان سے پہلے الاصول الثلاثہ دین کی 3 بنیادی باتیں، اس کتاب کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس کی ایک ایک بات دلیلوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بنیادی کتاب ہے جس میں قبر کے 3 سوال، من ربک، ما دینک، من نبیک، ان 3 سوالوں سے متعلق مختلف دلائل اور تفصیلات اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، لیکن بہت اختصار سے. اور چونکہ قبر میں سب سے پہلے انہی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان 3 سوالوں کا علم حاصل کریں، ان کا جواب معلوم کریں. چونکہ بیچ میں کافی وقفہ ہو گیا، لہٰذا اختصار کے ساتھ میں کتاب کا وہ حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات ہم کو یاد آئے کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے تھے اور اس میں کیا تھا. شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. اس بات کو اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہ 4 مسائل کا سیکھنا ہم پر واجب ہے. الاولی العلم وهو معرفۃ اللہ ومعرفۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ دین الاسلام بالادلہ. سب سے پہلی چیز علم، اور وہ اللہ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت کا نام ہے جو دلائل کے ساتھ ہو. الثانیہ العمل بہ والثالثۃ الدعوۃ الیہ والرابعۃ الصبر علی الاذی فیہ. دوسرے اس علم پر عمل کرنا، تیسرے اس علم کی طرف دوسروں کو دعوت دینا، چوتھے اس دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا. یہ 4 چیزیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے سیکھنا لازم ہے. علم، اس پر عمل، اس کی طرف دوسروں کو دعوت، اور اس دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر. کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والعصر، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. تو یہاں تک کہ پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے 4 چیزیں شیخ نے بیان کی. ان 4 چیزوں کا سیکھنا ہم سب پر لازم ہے، علم، عمل، دعوت، صبر. پھر ان 4 چیزوں کے سلسلے میں دلیل بیان کی
یہ چار چیزیں قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ اس سورۃ العصر میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بیان کی ہیں: ایمان، عمل صالح، دعوت اور صبر۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے۔ آدمی کسی چیز کو یقین اور قبول کے ساتھ مان لے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس چیز پر یقین کرنا ہے تو اس کو جاننا بھی ہے، اس کو قبول کرنا ہے تو اس کو جاننا ہے، لہذا ایمان اور علم لازم و ملزوم ہے، بغیر علم کے ایمان نہیں۔ تو شیخ نے یہاں پر ان چار چیزوں کے لیے سورۃ العصر سے استدلال کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے آگے بیان کیا، کہتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق پر یعنی اپنے بندوں پر اس ایک صورت کے سوا اور کوئی صورت نازل نہیں کرتا بطور حجت، تب بھی یہ ایک صورت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شیخ نے اس صورت کی اہمیت کے لیے امام شافعی کا قول ذکر کیا ہے۔ امام شافعی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں اور چاروں اماموں میں سے ایک بڑے امام۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں پر حجت کے لیے اس صورت کے سوا اور کوئی صورت نازل نہیں کرتا، تب بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، مجموع الفتاوی میں یہ قول موجود ہے، اور ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وروی عن الشافعی رضی اللہ عنہ انہ قال لو فکر الناس کلهم فی سورۃ العصر لکفتہم، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ غور و فکر کر لیں سورۃ العصر میں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کس چیز میں اس کی نجات ہے، فرد کی اور سماج کی، اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری چیز بتا دی ہے۔ انسان کی ناکامی اس کے سامنے ہے، وہ ناکامی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، موت آ گئی، اگر زندگی کو صحیح استعمال نہیں کیا، مقصد کو پورا نہیں کیا، برباد ہوگا، خسارے میں جائے گا۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ چار چیزیں کرنی ہیں: ایمان لائے، نیک عمل کرے، دعوت دے اور صبر کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جمع کر دی ہیں۔ لو فکر الناس کلهم فی سورۃ العصر لکفتہم، اگر لوگ سورۃ العصر میں غور کر لیں ان کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہو کما قال، کہتے ہیں یہ جیسا کہ امام شافعی نے کہا ہے، بات واقعی ویسی ہی ہے۔ فإن اللہ تعالی اخبر ان جمیع الناس خاسرون الا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتلا دیا ہے کہ سارے لوگ خسارے میں جانے والے ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، سوائے اس انسان کے جو اپنی ذات کے بارے میں دو چیزوں کا اہتمام کرے اور دوسروں کے بارے میں دو چیزوں کا اہتمام کرے۔ اپنے بارے میں الا من کان فی نفسہ مؤمنا صالحا، اپنے سلسلے میں دو چیزوں کا اہتمام کرے، ایک وہ مومن ہو، دوسرے وہ صالح، وہ کفر والا نہ ہو، وہ شرک والا نہ ہو، وہ نفاق والا نہ ہو بلکہ ایمان والا ہو، دو وہ فاسق و فاجر نہ ہو بلکہ صالح ہو، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو، اللہ کی مرضیات کے مطابق، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا۔ انسان صالح کب ہوتا ہے؟ جب اس کا عمل صالح ہو۔ لیکن انسان کا عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں دو چیزیں ہوں، ایک
ظاہری اعتبار سے وہ سنت کا پابند ہو، 2 باطنی اعتبار سے وہ اخلاص کے مطابق عمل کرے۔ تو کہتے ہیں کہ الا من کان فی نفسہ مؤمنا صالحا، آدمی اپنے بارے میں 2 چیزوں کا اہتمام کرے، انفرادی سطح پر وہ 2 چیزوں کا اہتمام کرے، ایمان اور عمل صالح۔ وما غیرہ موصیا بالحق موصیا بالصبر، دوسروں کے بارے میں 2 چیزوں کا، سماجی سطح پر 2 چیزوں کا اہتمام کرے کہ لوگوں کو حق کی وصیت کرے، لوگوں کو صبر کی وصیت کرے۔ حق اور صبر کی وصیت کرنا یہ سماجی سطح پر، اجتماعی سطح پر ضروری ہے۔ مجموع الفتاویٰ میں جلد 28 صفحہ نمبر 152 پر یہ بات انہوں نے بیان کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی امام ابن کثیر نے کہا، کہتے ہیں کہ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، اگر لوگ اس ایک صورت ہی میں تدبر کر لیں، غور فکر کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ابن کثیر نے بھی یہ بات امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی ہے۔ ابن کثیر امام الشافعی کے قول کے بعد شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے امام البخاری کا قول ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں اب یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ 4 چیزیں تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی کامیابی کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ علم و عمل، دعوت و صبر۔ ٹھیک، ان سب میں پہلا کیا ہے؟ علم۔ تو اب انہوں نے علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے پہلے تو اس 4 باتیں جو سورۃ العصر میں آئی ہیں، اس سورت کی اہمیت بتائی امام شافعی کے قول سے، اور اب پہلی جو چیز ہے علم، اس کی اہمیت بتانے کے لیے امام البخاری کا قول ذکر کیا اور اس کے ساتھ آیت بھی بیان کی۔ کہتے ہیں وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک فبدأ بالعلم قبل القول والعمل۔ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں امام البخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بات کا بیان کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی آپ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، تو اللہ تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے علم سے شروعات کی۔ اس پوری بات کا حاصل یہ ہے، نمبر 1، امام البخاری نے باب قائم کیا علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی ہے اس باب کے؟ دوسرے دلیل قرآن سے دی، کیا اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور استغفار کرو اپنی لغزشوں کے لیے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قبل القول والعمل، اور امام البخاری نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے علم سے شروعات کی۔ امام البخاری کی صحیح کو اگر ہم دیکھیں تو تھوڑے فرق کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے جو عبارت نقل کی ہے، امام البخاری کی عبارت تھوڑی الگ ہے۔ کیا عبارت ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان، اس بات کا باب کہ علم قول و عمل سے پہلے آتا ہے، علم کی ضرورت قول و عمل سے پہلے ہے۔ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنیاد پر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تعالیٰ نے علم سے شروعات کی ہے۔ یہاں پر امام البخاری کیا کہہ رہے ہیں
اس بات کا بیان کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ دیکھیے انسان قول اور عمل، کلمے کا اقرار انسان کرتا ہے، اس سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہے گا کیا پہلا سوال کیا کہے گا؟ کسی بھی غیر مسلم سے جا کے اگر آدمی کہے ایمان لاؤ تو کہے کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ اور بہت ساری چیزیں۔ جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو کس چیز پر ایمان لانا ہے وہ کیسے ایمان لائے گا؟ اور اگر ہم کسی سے کہیں پڑھو یا کہو تو کہے گا کیا کہوں کیا کہوں؟ جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو کیا کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کہے عمل کرو یا فلاں چیز ایک کام کرو تو آدمی پوچھے گا کیا کام کرنا ہے؟ جب تک کہ انسان کو معلوم نہ ہو وہ آدمی نہ صحیح بات کہہ سکتا ہے نہ صحیح عمل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا، اس کو نماز معلوم نہیں، ہم کہیں نماز پڑھو، وہ کہے گا مجھ کو نہیں آتی نماز پڑھنے، اس کو سکھایا جائے گا تب جا کے نماز پڑھے گا۔ نماز میں تم کو تکبیر کہنی ہے، وہ کہے گا تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کو بتایا جائے گا تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوگا تب وہ کہے گا۔ تو نماز کے تعلق سے قول ہے، اسے کہیں گے سجدہ کرو، وہ کہے سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اور رکوع کرو، اور رکوع کیا ہوتا ہے؟ تو نماز میں اقوال ہیں، نماز میں افعال ہیں۔ جب تک کہ ان اقوال اور افعال کا علم انسان کو نہیں ہوگا آدمی عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ کہنے کی چیز کہہ سکتا ہے نہ کرنے کی چیز کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے علم چاہیے۔ یہی بات امام البخاری بیان کر رہے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل، علم کی ضرورت، علم کی اہمیت قول و عمل سے پہلے ہے۔ علم کا مقام اور علم سے شروعات کی جاتی ہے، علم کا مقام قول و عمل سے پہلے ہے۔ کیوں؟ لقول اللہ تعالی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی لغزشوں کے لیے استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ قول۔ استغفار قول ہے کہ آدمی اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا سے پہلے کیا کیا؟ فَاعْلَمْ، توحید کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ قول ہے۔ اور توحید کا اہتمام یہ پوری زندگی میں ہونا چاہیے، قولی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے سے پہلے کہا جان لو۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے اس کے اقرار کو جاننا ضروری ہے، اس کے اقرار کو جاننا ضروری ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کلمہ توحید سے پہلے علم کا بیان اللہ نے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم بہت ضروری ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں افادت هذه الترجمہ ان قول الانسان وعمله لا اعتبار له في میزان الشرع الا اذا كان قائما على العلم فالعلم شرط لصحة القول والعمل۔ کہتے ہیں کہ امام البخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس ترجمے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا قول اور اس کا عمل اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کی ترازو میں۔ شریعت کی ترازو میں انسان کے قول و عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، الا اذا كان قائما على العلم۔ مت چھیڑو اس کو، جیسا تھا ویسی کرو۔ الا اذا كان قائما على العلم، الا یہ کہ قول و عمل علم پر مبنی ہو،
علم پر مبنی ہو۔ فالعلم شرط لصحت القول والعمل، تو علم قول و عمل کی صحت کے لیے شرط ہے، علم قول و عمل کی صحت کے لیے شرط ہے۔ یعنی یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قول صحیح اور غلط ہوتا ہے، عمل بھی صحیح اور غلط ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی بات کہے، وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح کب ہوگی؟ جب اس کا مدار علم پر ہو، غلط کب ہوگی؟ جب علم سے ہٹ کے ہو۔ اسی طرح سے ایک آدمی عمل کرتا ہے، عمل صحیح کب ہوگا؟ جب علم کے مطابق ہو، اور غلط کب ہوگا؟ جب علم سے ہٹ کے ہو۔ تو علم قول و عمل کی صحت کے لیے شرط ہے۔ شرط کا مطلب اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا۔ علم کے بغیر نہ قول صحیح ہو سکتا ہے نہ عمل صحیح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا امام البخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ قول و عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم کا ہونا یا علم کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اقوال کا اور افعال کا علم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم۔ حصول المأمول میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ جو بات امام البخاری نے اپنی صحیح میں کہی ہے، امام سفیان ابن عیینہ بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ابو توبہ کہتے ہیں سئل سفیان ابن عیینہ عن فضل العلم، امام سفیان ابن عیینہ سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، علم کی کیا فضیلت ہے؟ فقال الم تسمع قولہ حین بدأ بہ، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے قول کو نہیں سنا جب اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے شروعات کی؟ فقال فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ ثم امرہ بالعمل بعد ذلك، پھر اس کے بعد عمل کا حکم دیا۔ استغفار کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو کہا ثم امرہ بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات، پھر استغفار کیجیے اپنے لیے اور مؤمنین مردوں کے لیے اور مؤمنات کے لیے۔ تو یہ حلۃ الاولیاء میں یہ قول امام سفیان ابن عیینہ کا موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا علم کی فضیلت کیا ہے؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود علم سے شروع کیا ہے کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور استغفار کرو۔ استغفار عمل ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار قول ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ دونوں چیزیں ہیں، استغفار ہیں۔ ان دونوں سے پہلے کیا کہا؟ فاعلم، جان لو۔ تو علم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا، اس سے شروعات کی ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں ھذا باب فی بیان ان العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں یہ بیان اس بارے میں ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ اراد ان الشیء یعلم اولا ثم یقال ویعمل بہ، کہتے ہیں امام البخاری کی مراد یہاں کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلے جانا جاتا ہے، پھر اس کو بولا جاتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز قول اور عمل سے پہلے علم ہوتا ہے۔ جب تک کہ علم نہ ہو نہ قول صحیح ہوگا نہ عمل صحیح ہوگا۔ فالعلم مقدم علیہما بالذات وکذا مقدم علیہما بالشرف، یہاں بہت اہم بات انہوں نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ علم اپنی ذات سے مقدم ہے قول و عمل پر، جیسا کہ علم اپنے شرف کے اعتبار سے بھی مقدم ہے قول و عمل پر۔ لأنہ عمل القلب، اس لیے کہ علم قلب کا عمل ہے۔ وہو اشرف اعضاء البدن، جو کہ دل بدن کے سارے اعضاء میں سب سے اشرف ہے۔
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علم اپنی ذات سے بھی مقدم ہے اور اپنی شرط کے اعتبار سے بھی مقدم ہے۔ ایک آدمی کو عقیدہ معلوم کرنا ہے۔ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں۔ آدمی کا یقین کہاں ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں۔ یقین کو صحیح کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کیا مانے۔ مثلا کسی آدمی کو کوئی بتائے کہ مرنے کے بعد روحیں بھٹکتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں۔ اب اس آدمی کے علم میں یہ بات آئی، اس نے اس کو مان لیا، اب اس کا عقیدہ اس غلط علم کے مطابق بن گیا۔ یا کسی انسان کو کسی نے باپ دادا نے بتایا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو بزرگوں کی درگاہوں پر جا کر چادر چڑھانی پڑے گی، چادر چڑھانی پڑے گی۔ اب اس کے علم میں یہ بات آئی، اس نے اس کو مان لیا۔ اب ماننے کے بعد اس کی زندگی میں عمل کیا ہے اور مرتے وقت اپنی اولاد کو بھی بول کے مر رہا ہے کہ یاد رکھو باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگوں کی قبر پر جا کر نذر و نیاز کرنی چاہیے، جانور ذبح کرنے چاہیے، چادر چڑھانی چاہیے، ان کو دور نزدیک سے پکارنا چاہیے، جب بھی پریشانی ہو یا غوث المدد یا فلاں بزرگ اس کو پکارنا چاہیے۔ تو اس انسان کا کیا یہ قول صحیح ہے؟ نہیں۔ اس کا چادر چڑھانا اور وہاں پر جانور ذبح کرنا اور قبر کا طواف کرنا اور قبر پر سجدہ کرنا، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نہیں۔ اس کا قول کیوں غلط ہوا؟ اس کا عمل کیوں غلط ہوا؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غلط آیا۔ اگر اس کے پاس یہ علم آتا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور نذر و نیاز بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، لہٰذا یہ عبادات اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں اور قبر پر کرنا بھی جائز نہیں، اس کا علم ہی اگر ہے تو اب اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اس کا قول صحیح ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو سکھائے گا، اپنے دوست احباب میں گفتگو کرے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، لہٰذا قبروں پر سجدہ نہیں، قبر سے، قبر والے سے مانگنا نہیں۔ اس کا قول صحیح ہوا، اس کی زندگی صحیح۔ تو ایک انسان کا قول عمل صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم صحیح ہو۔ علم کی اصلاح قول عمل کی اصلاح کا دروازہ کھولتی ہے اور علم کا بگاڑ قول و عمل کے بگاڑ کا دروازہ کھولتا ہے۔ لہٰذا سماج میں قول و عمل کی اصلاح اگر آپ کو کرنا ہے تو سماج میں علم کی اصلاح آپ کو کرنی پڑے گی۔ غلط علم انسان کو غلط بناتا ہے، صحیح علم انسان کو صحیح بناتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب میں عقیدے کا بگاڑ تھا، عرب میں قول کا بگاڑ تھا، عرب میں عمل کا بگاڑ تھا۔ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے، وہ طواف کرتے وقت میں کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ طواف کرتے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا شریک لک لبیک۔ لیکن پھر کیا کہتے تھے؟ الا شریکا هو لک، ہاں لیکن اس شریک، وہ شریک تیرا ہے جو تو نے خود اپنے لیے بنایا ہے۔ تملک وما ملک، تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی مالک ہے۔ تو یہ جو قول ہے یہ شرکیہ قول ہے۔ اللہ کے لیے شریک کا اعتقاد، اللہ کے لیے شریک ہونے کا اقرار، اور پھر برہنہ طواف، اور پھر بتوں کا طواف، بتوں کو سجدہ، بتوں کے آگے نظر و نیاز، یہ سارے اعمال۔ تو یہ بگاڑ کیوں آیا؟ علم کا بگاڑ، علم کا بگاڑ۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ
اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم والا ہے، سخی شرف والا ہے، کریم شرف والا، سخاوت والا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ابتدائی آیات میں کیا عنوان ہے؟ علم، پڑھ۔ اللہ نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے، انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی آیات جو آئی ہیں اس سارے شرکیات عقیدے کے بعد، ان اقوال کے بگاڑ کے باوجود، عمل کے بگاڑ کے باوجود، پہلی وحی آ رہی ہے علم کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو علم دیا رسولوں کے ذریعے، جیسا کہ آگے آئے گا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو علم دیا۔ تو علم کی نعمت بہت بڑی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ علم اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہے قول و عمل پر، کیونکہ یہ صحیح ہوگا تو باقی صحیح ہوگا۔ بھائی گاڑی، ٹرین کہاں جاتی ہے؟ اگر پوچھا جائے ڈبے کہاں جاتے ہیں تو کوئی بھی آدمی کیا کہے گا، جواب کیا دے گا؟ اگر واقعی جانتا ہے تو کیا کہے گا؟ جہاں انجن جاتا ہے۔ ڈبے کس کے تابع ہوتے ہیں؟ انجن کے۔ جہاں انجن جاتا ہے وہاں ڈبے جائیں گے۔ اسی طرح سے جہاں علم جاتا ہے، علم لے جاتا ہے، انسان کے اقوال و اعمال وہی جاتے ہیں۔ علم کا بگاڑ آدمی کے قول و عمل کا بگاڑ زندگی میں لاتا ہے۔ لہٰذا اچھا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے علم صحیح ہو کے بھی تو آدمی کا قول و عمل بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا ہے؟ آدمی جان رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر بھی بولتا ہے، آدمی جانتا ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کی زبان اور اس کے عمل کا بگاڑ علم کے باوجود بھی تو آیا نا۔ لیکن فرق بہت بڑا یہ ہے کہ علم کے صحیح ہونے کے باوجود جو بگاڑ قول و عمل کا آتا ہے، انسان کو اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر علم ہی بگڑ جائے تو آدمی کا قول و عمل بگڑتا ہے، لیکن آدمی اکثر اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ علم کا بگاڑ زیادہ بھیانک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے بگاڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ غلط عمل کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے۔ لیکن اگر علم کے باوجود زندگی میں بگاڑ ہو تو آج نہیں تو کل اصلاح کی امید ہوتی ہے، آج نہیں تو کل توبہ کی امید ہوتی ہے، اور آدمی کو ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ علم یہ ہے اور میرا عمل یہ ہے، میری زبان میرے عمل میں بگاڑ ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اپنی برائی کا جاننا بھی ایک بھلائی ہے، نہیں؟ آدمی اپنے شر کو جاننا بھی خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے توبہ کی توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے، اصلاح کا موقع ختم نہیں ہوتا ہے۔ بدعت کے بارے میں علماء نے کیا بتلایا؟ بدعت کی برائی کیوں زیادہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت والا توبہ کرتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی اور توبہ کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی بدعت کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے۔ لہٰذا علم کا بگاڑ انسان کو توبہ اور اصلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ علم کا بگاڑ انسان کو توبہ اور اصلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ علم ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کہتے ہیں کہ وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَفِ، علم شرف کے اعتبار سے بھی مقدم ہے۔ علم کی جگہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ، علم کس کا عمل ہے؟ قلب کا عمل ہے۔ زبان کا عمل اپنی جگہ، بدن کا عمل اپنی جگہ، لیکن علم کی جگہ کہاں ہے؟ قلب۔
حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے قیامت کے بارے میں قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آخرت میں نجات کا مدار اللہ تعالیٰ نے کس پر رکھا؟ قلب سلیم، دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں آدمی کا قلبی عمل ہوتا ہے، اس کی معلومات کے مطابق، کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے، کچھ قبول کرتا ہے کچھ قبول نہیں کرتا ہے، یا تو یقین کرتا ہے یا تو نہیں کرتا ہے، یا تو بھروسہ کرتا ہے تو نہیں، یا تو ڈرتا ہے یا تو نہیں۔ تو یہ سارے اعمال کہاں ہوتے ہیں؟ قلب میں۔ تو علم کی جگہ کہاں ہے؟ قلب ہے، نہیں ہے؟ معراج کی رات میں حکمت کہاں ڈالی گئی؟ کیا چیرا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا اور اس میں حکمت اور ایمان سے اس کو بھرا گیا۔ تو ایمان کی جگہ بھی دل اور حکمت کی جگہ بھی دل۔ تو یہ قرآن کیا بتا رہے ہیں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے لیے ضروری ہے قلب سلیم ہونا چاہیے۔ سلیم سلامت، کس چیز سے سلامت؟ شرک سے سلامت، کفر سے سلامت، نفاق سے سلامت، جہالت سے سلامت، حسد، کینہ، بغض، عداوت سے سلامت۔ اس ساری گندگی کی صفائی کے لیے علم ضروری ہے، وہ جانے کیا برائی ہے۔ جب تک کہ جانے گا نہیں صحیح کیسا کرے گا؟ جب تک کہ انسان کو معلوم نہ ہو پاک کس کو کہتے ہیں، کہ پاک کیسے کرے گا وہ، پاکی حاصل کرو کس کو کہتے ہیں؟ پاکی، دل کو پاک کیسے کرے گا جب تک کہ جانے گا نہیں گندگی کس کو کہتے ہیں اور پاکی کس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، زبان بھی صحیح، آنکھیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، ہاتھ پاؤں بھی صحیح۔ اگر اس حصے میں بگاڑ آ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ آدمی کا دل ہے۔ معلومات کہ دل پر پورے بدن کا مدار ہے، لہذا انسان کے قلب میں علم ہوتا ہے، اور قلب کا شرف سارے اعضاء پر ہے، سارے بدن کے اعضاء پر کس کی حکومت چلتی ہے؟ دل کی۔ دل سردار ہے، یہ بادشاہ ہے، باقی پورا بدن اس کا محکوم ہے، اس کا حکم اس پر چلتا ہے۔ اور علم کی جگہ کہاں ہے؟ علم کان میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ علم آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے وہی جگہ رکھی ہے جو ایمان کے لیے ہے، اور یہ اشرف الاعضاء ہے، اس اعتبار سے بھی علم کی فضیلت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اقوال و افعال کی صحت علم پر مبنی ہے، ایک۔ دو، اقوال و افعال سے افضل علم ہے، اس لیے کہ ان کی صحت کا مدار بھی اس پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلت دی ہے علم کی بنیاد پر۔ انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا امتحان جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور فضیلت آدم علیہ السلام کی بتائی، کس چیز کے ذریعے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے بتائی، ان کو اسماء سکھائے اور ان کو بتایا فرشتوں کا بتاؤ۔ فرشتوں نے کس چیز کا انکار کیا؟ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ معلوم ہے کہ علم کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ نے کیا تھا۔ تو علم کی فضیلت یہ بہت زیادہ ہے، یہ سب سے اشرف چیز ہے، اس لیے کہ اس کی صحت پر انسان کی دینداری کا مدار ہے، اور انبیاء اپنے پیچھے علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ تو یہ عمدۃ القاری میں بیان کیا ہے۔ ایک حدیث سے علم کی اہمیت خصوصاً بعد کے دور میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم کیا، عمل کرو، عمل کرنا چاہیے، عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں ہے۔ عمل علم کا ثمرہ ہے۔
بے عمل انسان ایسے ہی جیسے بغیر پھل کا پیڑ اور جس کا کوئی سایہ بھی نہ ہو، بے فائدہ پیڑ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا زیادہ ہیں اور خطبا کم ہیں، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں، اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں۔ قلیل الخطباء، اور خطبہ دینے والے، سپیکرز، بیان کرنے والے کم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، سب سنتے ہیں، بعض صحابہ ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی وہ بولتے ہیں، باقی سب سیکھتے ہیں اور اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کثیر الفقہاء قلیل الخطباء، جس میں فقہا بہت ہیں لیکن خطبا کم ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر المعطوہ، سوال پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ علم سب کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم لینے والے ہیں، مجالس میں بیٹھنے والے ہیں اور دینی مجالس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ کسی طرح سے دینی مجالس میں آنے والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب دینی مجالس میں لوگ آئیں گے تو علم ملے گا۔ تو علم والے، گہرے علم والے بہت ہیں، سوال پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے بہت ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ میں علم عام تھا، علم والے بہت لوگ تھے اس زمانے میں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والے یا مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، سکھانے والے، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل علم سے بہتر ہے۔ اس دور میں کیا ہے؟ عمل علم سے بہتر ہے۔ اب عمل کرو، علم بہت ہو گیا، یعنی اس دور میں کیا بتا رہے ہیں کہ اب علم والے بہت ہیں، پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے زیادہ ہیں۔ اس دور میں عمل علم سے بہتر ہے۔ علم میں مصروف ہونے کی بجائے عمل میں لگو، عمل میں مشغول ہو۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، قلیل الفقہاء کثیر الخطباء، جس میں فقہا گھٹ جائیں گے، جس میں فقہا گھٹ جائیں گے اور خطبا، لیکچر دینے والے، بیان کرنے والے، یا جس کو ہم صحیح کہیں کہ بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے، ہر ایک میں بولنے کا شوق ہے۔ تو اس زمانے میں گہرے علم والے کم ہوں گے اور باتیں کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ کثیر سؤالہ قلیل المعطوہ، پوچھنے والے بہت زیادہ ہوں گے لیکن جواب دینے کی اہلیت رکھنے والے کم ہوں گے، صحیح جواب دینے والے کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا، اس دور میں علم کی اہمیت عمل سے زیادہ ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اس دور میں نفل علم نفل عمل سے بہتر ہوگا، اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ آدمی عمل کرے، اس کا عمل اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کا عمل اپنی ذات تک محدود ہے۔ لیکن علم اگر اس کے پاس ہو، اس علم سے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ بعد کے دور میں خصوصی بگاڑ جو آئے گا وہ عقیدے کا اور اسی طرح سے منہج کا اور اس طرح کے کئی انحرافات لوگوں میں آئیں گے، گمراہیاں عام ہیں۔ آپ گمراہی کو عبادت سے ختم کر سکتے کہ میں 2 رکعت تہجد پڑھ رہا ہوں تو دنیا بھر کی گمراہی مٹ جائے گی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے مکہ میں کہ عبادت میں لگ گئے اور اس سے لوگ سدھر جائیں گے؟ نہیں، جب گمراہی اور فتنے عام ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے شبہات کو دور کر کے، شبہات دور کر کے۔
آج دور آپ دیکھیے کیا ہے، انٹرنیٹ کی برکت سے ہاں اچھے اچھوں کے پاؤں پھسل رہے ہیں. آدمی دن بھر میں 50 لوگوں کی باتیں سن کے شام کو 51واں قول دے رہا ہے، اجتہاد ان اقوال میں کر کے. کتنے لوگ گمراہ ہوئے، کتنے لوگ جن کو بھروسہ تھا نہیں ہم پکے، وہ پکے گمراہ ہو گئے. کس کے ذریعے سے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کئی گمراہ بولنے والے اویلیبل ہو گئے. میں پکا ہوں، میں گمراہ نہیں ہو سکتا، کوئی اتنا پکا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں تو کون ہے؟ تو جاہل ہے. جاہل ہی اپنے اوپر مطمئن ہوتا ہے، علم والا کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا اپنے بارے میں نفاق کا خوف ان کو ہوتا تھا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اپنے بارے میں نفاق کا ڈر مومن ہی کو ہوتا ہے. ایک آدمی گمراہی سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کہیں سے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست بتایا مت جاؤ پیڑ کے قریب، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ دھوکے سے وہی کام کروایا جو اللہ نے منع کیا تھا. اتنے صریح حکم کے بعد بھی تو کتنا آدمی خطرے میں، آدمی کتنا دھوکے میں، آدمی کا پاؤں پھسل سکتا ہے. تو باطل افکار کی تردید کے لیے علم چاہیے. علم کے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نوافل کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ صدقات کے ذریعے سے سماج کو سدھار سکتے ہیں؟ نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے؟ آپ تہجد کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں کو علم دیا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے غور کریں. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. گمراہی کہا کہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. سارے مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اس زمانے کے مسلمان کون؟ صحابہ. اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. گمراہی سے بچے کیسے؟ گمراہی سے نکلے کیسے؟ محفوظ کیسے ہوئے؟ اللہ نے بتایا اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا. کیا کرتا ہے رسول؟ ان کو گمراہی سے نکالا کیسے؟ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کو کتاب اللہ تعالیٰ کی سکھاتا ہے، ان کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے سنت، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، تربیت کے ذریعے سے ان کو اچھا انسان بناتا ہے. تو تعلیم اور تربیت اور اللہ کی بات کی تبلیغ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا ہے. تو معلوم ہے کہ گمراہی کے بالمقابل کیا ہے؟ تعلیم و تربیت ہے. بغیر تعلیم و تربیت کے گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے؟ نہیں. تعلیم و تربیت کیسے کریں گے؟ بغیر علم کے کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک آدمی دوسروں کو تبھی سکھا سکتا ہے جب خود سیکھا ہوا. حدیث میں کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بغیر سیکھے سکھا سکتا ہے؟ آؤ میں تم کو گاڑی چلانا سکھاتا ہوں، آپ کو آتی ہے؟ نہیں. آؤ میں تم کو تیرنا سکھاتا ہوں، آپ تیر سکتے؟ نہیں. سکھا سکتا ہو؟ جس کو خود نہیں آتا دوسروں کو سکھا سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک انسان جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو، دیکھیے گمراہی کو ختم کرنے کے لیے، گمراہیاں جیسے عقائد کا بگاڑ ہے یا اسی طرح سے منہج کا بگاڑ ہے، بدعات ہیں،
یہ زندگی میں کیوں آتی ہے؟ کنفیوژن کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور جہالت کو آپ علم ہی سے دور کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے شرک کے بارے میں کنفیوژن آپ نے دور کیا، بدعات کے بارے میں دور کیا، یا اسی طرح سے اور چیزیں ہیں، آپ اس کا ذہن صاف آپ کریں گے علم کے ذریعے سے، تب جا کر وہ اس سے نکلے گا، بغیر علم کے آپ نہیں کر سکتے۔ بعد کے دور میں گمراہیاں عام ہو جائیں گی، ان گمراہیوں کو مٹانے کے لیے علم کے سوا اور کچھ ساتھ نہیں دے گا، علم ضروری ہوگا اس کے لیے۔ آج آپ دیکھیے جتنی گمراہیاں ہیں، کیسے آپ دور کر سکتے اس کو؟ علم ضروری ہے، علم کے بغیر آپ گمراہیوں کو مٹا سکتے نہیں۔ لہٰذا یہ حدیث ہم کو بتلاتی کہ بعد کے دور میں ایک آدمی اپنی عبادات میں لگ جائے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ علم میں لگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور روزے نہ رکھے اور اللہ کے فرائض ادا نہ کرے۔ یا فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ تم اب علم، آخری دور میں علم کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی، تم نفل عبادات میں لگنے کی بجائے علم میں لگو۔ کیوں؟ گمراہیوں کو مٹانے کے لیے، امت کو محفوظ کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ شبہات کو علم نہیں کر سکتے ہیں، شبہات کو علم کے بغیر، آپ اندھیرا ہے کمرے کے اندر، روشنی نہیں لائیں گے تو کیسے اجالا ہوگا اس کے اندر؟ آنکھیں کھولنے سے اجالا ہوتا نہیں۔ اجالا کیسے ہوگا؟ جب تک کہ چراغ آپ نہیں جلائیں گے وہاں پہ اجالا نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں کے ختم کرنے کے لیے علم ضروری ہے، فتنوں کے ختم کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ یہ جو حدیث ہے، امام طبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ سعید ابن عبدالعزیز کہتے ہیں، کتب عمر بن عبدالعزیز الی اہل المدینہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اہل مدینہ کو خط لکھا۔ مدینہ والوں کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی عدل کے ساتھ انہوں نے خلافت کی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل مدینہ کو خط لکھا۔ اس خط میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا، انہ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ خط میں کیا لکھ رہے ہیں؟ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی، دیکھیے اس کو، کہتے ہیں انہ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ جو انسان علم کے بغیر عبادت گزار بن جائے گا، علم کے بغیر جو عبادات میں لگے گا، وہ بھلائی سے زیادہ برائی کرے گا، وہ اصلاح سے زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کان ما یفسد اکثر مما یصلح، کہ وہ اصلاح سے زیادہ بگاڑ کرے گا۔ اس کی مثال کون ہے؟ خوارج۔ خوارج کیا تھے؟ عبادت گزار لوگ۔ ابن عباس گئے جب خوارج کے یہاں پر ان کو دعوت دینے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے خیموں میں سے آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی، جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ ہوتی ہے، اتنا قرآن پڑھنے والے، پیشانی پر ایک دم، ماتھے پر ایک دم گٹے، سجدوں کی کثرت، گھٹنے ایک دم، رات دن اللہ کی عبادت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن قرآن قرآن۔ آپ نے اسی لیے کہا تھا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، قرآن حلق کے پار نہیں ہوگا، یہاں تک نہیں جائے گا، یعنی ان کو قرآن کا فہم نصیب نہیں ہوگا۔ کہا ان کے روزوں کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو، نماز کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو کم سمجھو گے، لیکن وہ جہنم کے کتے۔ کیا کہا؟ کسی کے بارے میں نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ جہنم کے کتے، اور اگر میں رہا تو میں انہیں قتل کرتا قوم عاد کی طرح۔ اتنی سخت بات ہے کہ میں انہیں قتل کرتا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خوارج کے خلاف مسلمانوں کا حاکم قتال کر سکتا ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے نہیں کہ ہر آدمی قتل کرنا شروع کرے، کیونکہ میں کہا، میں کون؟ یہ نہیں کہا تم، کہا میں کون ہے؟ مسلمانوں کا حاکم۔
اللہ کے نبی حاکم کی بھی حیثیت آپ کی تھی، تو مسلمانوں کا حاکم خوارج کے خلاف قتال کر سکتا ہے کیونکہ وہ خروج والے ہوتے ہیں۔ آج خود ہمارے اس دور میں یہ فضا کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، حکام کے خلاف لوگوں کو ورغلانا آج کا عام دین بن چکا ہے۔ تو یہ شبہات جو ہیں ان کو دور کیسے کریں گے؟ اسی لیے کہا کہ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو آدمی علم کے بغیر عبادت میں لگ جائے گا وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا، اصلاح سے زیادہ بگاڑ کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں ہم نے آج دیکھی کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اپنے اقوال اور اپنے افعال سے پہلے وہ اپنے علم کو صحیح کرے، علم حاصل کرے۔ بہت سارے لوگ علم سے بدکتے ہیں، نہیں بدکنا چاہیے۔ جو آدمی علم کی ناقدری کرے وہ ایک اعتبار سے دین کی ناقدری کر رہا ہے، کیونکہ دین کیا ہے؟ دین علم کا نام ہے، دین اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی، جب کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار کارساز نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ اللہ کا دین کیا ہے؟ اس علم کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے مطابق جیو۔ اس کے بالمقابل کیا ہے؟ لوگوں کی خواہشات، یعنی لوگوں کے فلسفے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں لوگوں کے فلسفوں کو ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ آج دنیا بھر میں فلسفہ ہی بولیں گے نا اس کو۔ آج دنیا بھر میں ہر ایک آدمی اپنی عقل سے، میری رائے یہ ہے، منہ پہ داڑھی نہیں ہے لیکن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آدمی کیا کہے گا؟ میری رائے ہے کہ یہ ایسا ایسا ہونا چاہیے اسلام میں، میری رائے ہے کہ یوں ہے، ایسا نہیں ویسا۔ بولنے کا انداز اچھا ہو جائے، اس سے آدمی امپریس دوسروں کو کر سکتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ فلمی ایکٹر لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لوگ روتے بھی اس کو دیکھ کے، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں۔ صحیح ہونا الگ چیز ہے اور اثر انداز ہونا الگ چیز ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے تاکہ اس طرح کے جتنے گمراہ کرنے والے لوگ آج دنیا میں ہیں ان لوگوں سے آدمی بچے، خاص طور سے اس دور میں۔ بولنے والے بہت بڑھ گئے ہیں، ہر آدمی اس کے پاس یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے آدمی اور عالمی مسائل پر بولنے والا بن جاتا ہے، جبکہ گھر کے بارے میں اس کو ڈھنگ سے معلومات نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے جو شوق ہے، آج بولنے کا شوق بڑھ گیا ہے، سیکھنے کا شوق کم ہو گیا ہے۔ سیکھنے کا شوق سیکھنے میں چھوٹا بنتا ہے آدمی، بولنے میں بڑا بنتا ہے آدمی۔ آپ دیکھیے فیس بک پر، واٹس ایپ گروپوں میں دیکھیے آپ، کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو رائے دینے سے پیچھے ہٹتا ہے؟ ہر آدمی بولنے والا بنتا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں تو ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، حاکموں نے یوں کرنا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے۔ آج لوگ آگے علماء نے ایسا کرنا چاہیے بولتے ہیں، میں نے ایسا کرنا چاہیے کون بولتا ہے؟ اس کے گھر کا حال دیکھا جائے گا تو بربادی ہوگی، اس کی اپنی زندگی دیکھی جائے گی، بگاڑ ہوگا اس کا۔ لیکن عالمی سطح پر اصلاح کی بات آدمی کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ علم سے خیر کی شروعات ہوتی ہے، علم سے خیر کی شروعات ہوتی ہے، اور اس علم کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اس علم کے مطابق اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات کو پابند کرے اس علم کا، اور جو افعال اس کے جسم سے صادر ہو رہے ہیں اس علم کے تابع ان افعال کو کرے، تب جا کے آدمی کامیاب ہوگا۔ تو ساری اصلاح کی شروعات ہوتی ہے صحیح علم سے۔ لہٰذا جو آدمی دنیا میں علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ علمی مجالس میں بیٹھنا نفس پر بہت بھاری ہے، ایسے ہی نہیں ہو، اور شیطان اس میں اور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہی آدمی فلموں میں گھنٹوں بیٹھتا ہے، وہی آدمی کرکٹ کی میچ دیکھنے میں آدمی گھنٹوں بیٹھتا ہے، کیا ہے اس میں؟ آپ بتائیے۔
کیا ہے اس کے اندر؟ کرکٹ کی میچ دیکھ رہا آدمی بیٹھ، اب ایک آدمی بھاگتے آ رہا، گیند پھینک رہا، دوسرا اس کو بیٹ سے مار رہا، پھر بچے بھاگ رہے، سب پلیئر سب بھاگ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک 8-10 گھنٹے تک یہ چل رہا ہے، آیا پتھر پھینکا، ڈنڈے سے مارا، بھاگا، پکڑ کے لایا اس کو، پھر سے بھاگا، پھر سے مارا اس نے، لیکن آدمی اس تکرار کے باوجود اکتاتا نہیں ہے۔ شیطان کا اثر انسان پر ہے۔ یہ دلچسپ کیسے بنا بتائیے؟ اس میں کیا انٹرسٹنگ ہے؟ ایک آدمی بال ڈالے، وہ بیٹ سے مارا، بھاگے، پکڑ کے لائے، یہی چلتا رہے کئی مرتبہ۔ ایک اوور میں 6 گیندیں ہوتی ہیں، کتنے اوور ہیں؟ 50، 20، 10، کتنی ہو گئی؟ 20 اوور میں کتنے ہو جاتے؟ 120 گیندیں، اور اس کی بھی 120، 240 مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک ہی چیز ریپیٹ ہو 240 مرتبہ۔ وہ دیکھنے میں کیوں نہیں اکتا رہا؟ کیوں نہیں اکتا تھا اس کو دیکھنے میں؟ انسان اب سوچنے، تب افسوس کی چیز ہے، کیوں نہیں اکتا تھا؟ اکتانا چاہیے آدمی نے، لیکن شیطان کا اثر آدمی کے دل پر ایسا ہوتا ہے، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں بری باتیں ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ اگر ایک بری چیز خوبصورت دکھائی دے رہی ہے تو یقیناً شیطان کا اثر اس میں ہے۔ بعض لوگ چھٹیاں لے کے بیٹھتے گھر میں، بھائی آج میچ ہے، بیٹھنا ہے، نہ اس کو کچھ مل رہا ہے، نہ وہ اس کو جان پہچان، اگر آٹوگراف مانگے تو وہ بھی نہیں دیں گے۔ ان کا فین ہے، ایک دم آؤٹ ہو رہا ہے تو ایک دم دل اس کا ہی ہو رہا ہے، سر پٹک رہا ہے، بیوی پہ غصہ نکال رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، اٹھا کے پھینک دیا پلیٹ۔ کیا ہے یہ؟ تیری اتنی وفاداری اگر دین سے ہوتی کتنا اچھا ہوتا ہے، تو واقعی مسلمان کہلانے لائق ہوتا ہے۔ یہ وفاداری ہے۔ اب سوچیے، جتنی وفاداری آدمی کی کھیل کو، کوئی فٹ بال والا ہے، کوئی کرکٹ والا ہے، کوئی ٹینس والا ہے، کوئی کسی اور چیز والا ہے، تیری یہ وفاداری دین سے ہو تو کتنا اچھا۔ تو آدمی دیکھیے، یہ ہمارا تعلق دین سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور لغویات سے، فضولیات سے ہم کو بچائے۔ ایک منٹ آدمی کا قیمتی ہے، اور زندگی ختم ہو جائے گی، آدمی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آدمی کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک کر کے لوگ جا رہے دنیا سے، ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ملنے جلنے والوں میں سے لوگ جا رہے ہیں، ایک دن ہم بھی جائیں گے۔ ہم نے کیا تیاری کی اس کی؟ ہم دین کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، یہ ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور مزید دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی چونکہ عشاء کی نماز بہت تاخیر سے ہوئی ہے اور وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم ایک ہی کتاب کو پکڑ کے چلیں گے انشاءاللہ، الاصول الثلاثہ۔ ممکن ہے ہم 2 کتابوں کو ایک ہفتہ کر کے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس بارے میں طے کر کے بتائیں گے۔ لیکن مسلسل 2 درس ابھی تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ تاخیر بہت زیادہ ہو جائے گی اس میں، تو ایک ہی کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ چاہے ایسا کریں کہ ایک ہفتہ الاصول الثلاثہ پڑھیں، دوسرے ہفتے میں بلوغ المرام پڑھیں، پھر ایک ہفتہ الاصول الثلاثہ، پھر بلوغ المرام، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، یا 2 ہفتے الاصول الثلاثہ، 2 ہفتے بلوغ المرام۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگ آئیں گے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو نوٹس اپنے سنبھالیں، اکثر ہم لوگ نوٹس اپنے سنبھالتے نہیں، تو جو بھی دروس ہیں اس میں اپنے نوٹس لے کر آئیں، نوٹس لکھیں، باتوں کو لکھیں، یہ ساری چیزیں، اشارات لکھنا چاہیے، تاکہ وہی بات اپنے گھروں میں آپ سمجھا سکیں۔ یہ دروس تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اپنے دین کے پختگی کے لیے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو ان چیزوں کو دھیان سے سننا بھی چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں اپنے دوست احباب سے جہاں بھی ہمارے لیے ممکن ہو اس کو بیان کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے سن رہے ہیں، بولیں گے ذرا بتاؤ، ادھر آؤ، ذرا توحید بتاؤ کس کو بولتے ہیں، تو مسکرانا شروع کر دے گا۔
تیری مسکراہٹ کچھ کام کی نہیں، وہ ذلت والی ہے۔ ایسی مسکراہٹ کس کام کی؟ ایک آدمی کو اپنا دین بتانے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بہت بڑے فتوے وہ نہیں دے سکتا ہے، بڑی بڑی تفسیریں نہیں کر سکتا ہے، اور فقہا کی طرح نہیں بتا سکتا ہے احکام کو، لیکن تم دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں بتا سکتا ہے، تو تم کیا کیا؟ ہم کو سیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارا سوال جواب ہو، اس سے پہلے کہ ہم کہیں ٹھوکر کھا کے گمراہی میں نہ چلے جائیں۔ تو دین کو سیکھنا ضروری ہے، صحیح فہم دین کا بہت ضروری ہے۔ بہت آدمی سمجھا ہوتا ہے کہ مجھ کو سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، جب پوچھیں گے تو کچھ بھی نہیں، کھوکھلا نکلتا ہے اندر سے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تھیلی پوری خالی۔ تو غبارے کی طرح آدمی بعض اوقات اس کا علم ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھنے میں اتنا بڑا دکھتا ہے۔ دین کو سیکھیں، ایک ایک دلیل یاد رکھیں، استدلال سیکھیں، عقائد سیکھیں، احکام سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔